گلے میں ریشے کا گرنا یا کیرا گرنا، یہ شکایت ایسی ہے جس کو لے کے لوگ ہم تک اکثر و بیشتر آتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو محفلوں میں کھنکارتے ہوئے گلا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کو کیرا گرنے سے یا ریشے سے متعلق ویڈیو میں کچھ معلومات فراہم کروں۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیرا کیا ہوتا ہے یا ریشہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ناک کے اندر ہمارے کچھ رطوبت قدرتی طور پر بنتی رہتی ہے، اور وہ ناک کی جو اندرونی جلد ہے جس کو ہم میوکوزا کہتے ہیں، اس کو تر رکھنے کے لیے، نم رکھنے کے لیے، تاکہ خشکی سے بچا جائے، پانی جو ہے ناک کا اندر اس کو تر رکھتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ رطوبت زیادہ بننے لگتی ہے، اور جب ناک کے اندر وہ زیادہ بننے لگتی ہے یا کسی وجہ سے جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی ناک کے پچھلے حصے میں اندر ہی اندر جا رہی ہوتی ہے، اور پھر بالآخر وہ ناک کے پیچھے سے حلق کے اندر ٹپک جاتی ہے۔ تو جب یہ صورتحال بنتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریشہ گرتا ہے، کیرا گرتا ہے، اور بار بار گلا خراب رہنے لگتا ہے، اور آواز بیٹھنے لگتی ہے، اور آواز کو صاف کرنے کے لیے لوگوں کو گلا صاف کرنا پڑتا ہے، کھنکارنا پڑتا ہے، اور یوں یہ محفل میں ایک شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم پہلی تو بات کریں گے کہ وجوہات کیا ہوتی ہے کیرا گرنے کی یا ریشہ گرنے کی۔ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی وجہ، سب سے پہلی وجہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے الرجی، ناک کی الرجی، جس کی وجہ سے، جو ناک کی الرجی مختلف وجوہات سے ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ سب سے زیادہ تو ہاؤس ڈسٹ ہے، یہ گرد و غبار ہے جو ناک میں جاتا ہے تو اس میں الرجی کے سمٹمز یا علامات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اور وہ علامات کیا ہوتی ہیں؟ ناک نزلہ ہونا، چھینکیں آنا، ناک سے پانی بہنا، ناک میں آنکھوں میں خارش رہنا، یہ سب علامات الرجی کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ناک میں رطوبت زیادہ بنتی ہے تو وہ بالآخر آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی حلق میں جاتی ہے اور وہ کیرے کا باعث بنتی ہے۔ الرجنس جن کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے وہ ناک میں اریٹیشن پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سیکریشنز زیادہ ناک میں بنتی ہیں، اور جب سیکریشن زیادہ بنتی ہیں تو لامحالہ وہ کچھ تو ناک کے سامنے سے باہر آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ حلق کی طرف جا کر حلق میں گر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک عام سا مسئلہ ہے، اور اس میں کچھ تو الرجی کے لیے احتیاط کرنے سے اور کچھ الرجی کا علاج کرنے سے یہ کیرا گرنے کی جو صورتحال ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں، جیسے ناک کا انفیکشن ہے جو کہ وائرس کی وجہ سے، جیسے کامن کولڈ، زکام لگ جاتا ہے لوگوں کو، تب بھی وہ اکثر بلغم پیدا ہوتا ہے۔ وہ بلغم جو ہے وہ کچھ تو ناک کے سامنے سے آ رہا ہوتا ہے اور ناک صاف کرنے پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جب بلغم زیادہ ہوتا ہے تو وہ ناک کے پیچھے جا کر اس حلق میں ٹپکتا رہتا ہے، اور اس کو بھی بعض لوگ کیرا کہتے ہیں یا ریشہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جہاں تک الرجی کا تعلق ہے، الرجی کا کیا علاج ہو سکتا ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ الرجی کے لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے کسی کو الرجی ہو اور وہ اس سے بچ سکتا ہے تو بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ مثلاً اگر کسی کو گھر میں پرندے رکھے ہوئے ہیں یا پالتو جانور ہیں، خرگوش ہیں، بلی ہیں، ان کے فر کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے اور نازلہ بہنے لگتا ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان جانوروں سے یا پرندوں سے چھٹکارا پایا جائے۔ یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کو ڈسٹ کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ اسٹیرائڈ ناک کے اسپرے ہوتے ہیں، کچھ گولیاں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے الرجی کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی نہ پیا جائے، کھٹائی والی چیزیں نہ کھائی جائیں، اور باہر نکلا جائے تو اگر ماسک لگا لیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں اس الرجی کو اور الرجی کے سمٹمز کو اور پھر کیرا اور ریشے کو کم سے کم کر دیتی ہیں۔ ہم آتے ہیں انفیکشنز پر۔ تو انفیکشن بھی ایک عام سی صورتحال ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو زکام کبھی نہ کبھی سال میں ایک بار ضرور لگتا ہے، اور وہ زکام جو ہے اکثر نزلہ، چھینکیں، ناک سے پانی، بلغم آنا، یہ سب ہوتا ہے۔
اور عموماً وہ جو انفیکشن کا نزلہ ہے یہ ہفتے کے اندر اندر عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے، چاہے آپ دوا لیں چاہے نہ لیں۔ لیکن یہ کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دوا کچھ سر درد کی اور اس کی کچھ نزلہ کی، ناک کو کھولنے کی، ایسی دوائیں لوگ لے لیتے ہیں اور اس قسم کا نزلہ اور کیرا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں میں کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، وہ کیرا کرونک ہو جاتا ہے اور سائنسز میں جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ پورا سال ہی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ریشہ حلق میں گرتا رہتا ہے اور مریض کو مستقل ایک عذاب کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کچھ ایکس رے لیے جاتے ہیں سائنسز وغیرہ کے، اور پھر ڈاکٹر جو ہیں اس کو دیکھ کر اس سائنس کا علاج کرتے ہیں۔ عموماً یہ بھی اگر وقت پر کر دیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ناک میں اندر بھی کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو، جس کی وجہ سے زیادہ ریشہ بنتا ہے اور زیادہ ریشہ حلق میں گر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عموماً ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا ہے، جو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ ہڈی اتنی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ ناک کی جو رطوبت ہے وہ عموماً سامنے سے باہر نہیں اتنی آ رہی ہوتی، جتنا وہ پیچھے کی طرف کھسکتی ہوئی ناک کے پیچھے جاتی ہے اور پھر ناک کے پیچھے جا کر وہ حلق میں ٹپکتی رہتی ہے، اور یوں مریض جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایسی صورت میں کرونک انفیکشنز میں، سائنس کے پرابلمس میں ایکس ریز لیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس حد تک انفیکشن ہے اور کس حد تک اس میں ہم دواؤں سے علاج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دواؤں سے بعید ہے اور زیادہ آگے تک کی بات ہے تو بعض اوقات سائنس کی صفائی بھی کی جاتی ہے، ان کو واش کیا جاتا ہے۔ تو یہ سائنس کی صورتحال ہے۔ کبھی کبھی سائنس میں اس کی جلد کو جو بیمار ہو چکی ہوتی ہے نکالنا بھی پڑتا ہے۔ یہ ہوا سائنس کا انفیکشن یا ناک کا انفیکشن۔ ساتھ ہی ساتھ پھر ناک میں کبھی کبھی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو ایک طرف سے ناک سے سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور کبھی کبھی تو دونوں طرف سے ناک بند ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ جب ناک کی رطوبت کا نکلنے کا راستہ نہیں بچتا تو آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی وہ بھی پیچھے حلق کی طرف جاتی ہے، اور اکثر کیرا یا ریشہ حلق میں گرتا رہتا ہے، جو کہ شرمندگی کا اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسی صورتحال میں جب ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے اور کافی تنگ کر رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس ناک کی ٹیڑھی ہڈی کو، اس ٹیڑھے حصے کو نکال دیا جائے، تاکہ مریض کو سانس لینے میں بھی آسانی ہو اور یہ ریشہ اور کیرے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیرا گرنے کی؟ یہ عموماً کبھی کبھی ناک میں گوشت بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ الرجی کی وجہ سے بعض لوگوں کو ناک کے اندر گوشت بڑھ جاتا ہے اور ناک کا راستہ بند ہو رہا ہوتا ہے، رطوبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، چونکہ الرجی بھی ہے تو وہ رطوبت اسی طرح ناک کے پیچھے گر رہی ہوتی ہے اور مریض مصیبت میں مبتلا رہتا ہے اس وقت تک کہ اس الرجی کا، اس گوشت کے بڑھنے کا علاج نہ کیا جائے۔ اور عموماً یہ علاج بھی ٹھنڈا کھٹا اس سے پرہیز کرا کر، اور ساتھ ساتھ کچھ اسٹیرائڈ ناک کے اسپرے دے کر، اور کبھی کبھی جو ہے ڈراپس دے کر، ساتھ ہی ساتھ اسٹیرائڈ کبھی کبھی اتنی شدید الرجی ہوتی ہے اور گوشت بڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہفتے 10 دن کے لیے وہ اورل اسٹیرائڈس یعنی منہ سے بھی گولیاں اسٹیرائڈ کی دی جاتی ہیں، تاکہ وہ الرجی کنٹرول ہو اور گوشت جو ہے سکڑتا چلا جائے۔ عموماً اس میں بھی کافی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر جو یہ گوشت سکڑ نہیں پاتا تو پھر اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو آپریشن کر کے نکال دیا جائے۔ تو یہ ہے کچھ کیرا گرنے کی صورتحال، اور اس میں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ عموماً مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔